السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے میرے تمام سوشل میڈیا کے بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام اور دعا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایمان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور دین و ایمان کی سلامتی اور روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فرینڈس، آج آپ کی بہن صبا خان آپ لوگوں کو آج ایک بہت پیارا میسیج دینے کے لیے آئی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو آج کا میسیج سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری آئی ڈی کو فالو کیجئے، فیس بک میری آئی ڈی اور میری انسٹا کی آئی ڈی کو جو ہے وہ فالو کیجئے، اور جہاں پر آپ کو میرے بہت اچھے اور منفرد قسم کے جو ہے وہ ویڈیوز اور اچھی باتیں جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتی ہوں، اور جہاں سے آپ کو کمپلیٹ اسلام کے بارے میں انفارمیشن مل سکے گی۔ اور میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں تک دین اسلام کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے وہ انفارمیشن دے سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس منفرد میسیج سے، اس منفرد پیغام سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس آج کی ویڈیو سے، آج کے میرے بیوٹیفل میسیج سے بہت زیادہ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ایک دوسرے میں آسانیاں تقسیم کریں اور آگے چل کر ایک دوسرے کے لیے رہنمائی کا سبب بنے، آمین یا رب العالمین۔ چلے دوستو، تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں جو کہ کسی بھی کام میں آسانی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا دوستو، تو اب ہم اپنے اس بیوٹیفل میسیج کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج جس ٹاپک پر اور جس میسیج کو لے کر میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں، وہ میسیج یہی ہے کہ دوستو، دنیا میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو سچ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش اور کسی نہ کسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش اور پریشانی سے نہ گزرا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما سکے کہ ہم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، یا قرآن کی بتائی گئی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کامیابی پانے کا سب سے آسان اور سب سے منفرد جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جتنی مرضی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، جتنی مرضی آپ کو کھٹن سے کھٹن مشکلات، مصائب کا، تکالیف کا، یا کسی بھی ڈیفیکلٹیز کا، ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے حل کے لیے، اس کے سلوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا میسیج بھی یہی ہے اور میرا آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ دنیا میں جتنی مرضی مشکلیں آپ کو پیش آئیں، چاہے زندگی آپ سے کتنا مرضی آپ سے کھٹن قسم کا وہ لے، امتحان لے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنا حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہیں دینا، آپ نے بلکہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں دوستو، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا،
مشکلیں یہ جو ہیں یہ ٹمپریری ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہے. جب ایک وقت آئے گا تو سب چیزیں اپنے وقت پر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے وہ رشتہ مضبوط کیجیے. بیسیکلی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ جتنی بھی مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی ہماری سوسائٹی میں جو بھی مشکلیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین سے، یعنی اپنے مذہب سے، اپنے دین اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھیں یا دین کے میسج کو سمجھیں یا قرآن پاک کے یا احادیث کے میسج کو سمجھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبیوں پر، ہمارے صحابہ کرام پر اور جتنے بھی ہمارے نیک اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلوں، بہت سی پریشانیوں سے گزارا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اب دیکھیں، میں اکثر دیکھتی ہوں، اکثر اسلامک پوسٹ بھی پڑھتی رہتی ہوں، جس سے مجھے یہ حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں تک اپنی زبان میں اپنے ہی جذبات اور اپنے ہی خیالات کو آپ لوگوں کے سامنے اظہار کروں. وہ یہی ہے کہ ہمت نہیں انسان کو ہارنی چاہیے. میں نے اکثر سنا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اتنی بڑی مشکل آ گئی، میں نہیں مشکلوں کو اکثر اوقات میں بھی ہمت ہار جاتی ہوں. جب میں بھی دیکھتی ہوں کہ میں بھی مایوس ہوں تو میں بھی ہمت ہار جاتی ہوں. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے بھی خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور شاید ہر وقت یہی میں سوچتی رہتی ہوں. لیکن پھر جب میں قرآن کھولتی ہوں یا نماز پڑھتی ہوں یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگتی ہوں. کہتے ہیں دعا ایسے مانگو کہ جیسے آپ کا رب آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے محسوس کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے. یہی تو ہمارا امتحان ہے اور یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس پر ایمان لے کے آنا. یہ ہمارے جتنے بھی پیغمبر رسول گزرے، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم چھوٹی سی بھی جھلک اللہ تعالیٰ کی برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. دوستو، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ایک پاورفل ذات ہے. اس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ایک انسانی آنکھ اپنے رب کی جو شان کو نا وہ بیان نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے دوستو. آپ اپنی مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا رب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ آسانی میں بھی وہی اس کو لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا ڈٹ کر اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو اتنی مشکلوں کا سامنا کرے لیکن وہ ہمت تو نہیں نہ ہارتے، وہ اپنی ول پاور تو نہیں نہ چھوڑتے. اب دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ نابینا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ول پاور سے ہمت نہیں آتا. وہ کہتا ہے نہیں، میں نے دنیا کو فتح کرنا ہے، میں نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک چیز چھینی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. دوستو، یہ نہ دیکھیے، ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے بس ہم اسی کا رونا روتے ہیں. ہم صرف ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے، اور کفر تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، تو مجھ سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کیا تجھے میری وحدانیت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے میری پاور پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے میری لامحدود خزانوں پر یقین نہیں ہے؟ تو دوستو، یہی وجہ ہے زندگی میں مشکلات سے ہارنے کی. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کفر ہے دوستو.
تو مایوس نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں مجھے خوشیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، میری یہ مشکل کبھی آسان ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، میری جھولی خوشیوں سے بڑی کہ وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کب خوشیاں دینی ہیں۔ سو آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی۔ دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانی نہیں چھوڑنی۔ دیکھو نا، آپ اس دنیا میں اتنے انسان ہیں، اپنے سے اونچا نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس دنیا میں خودداری کی زندگی گزارے، جو اف تک نہیں کرتے، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے آپ کا آج کا یہی میسیج ہے کہ دوستو، مشکلیں چاہے جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہو، جتنی مرضی زیادہ کھٹن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ البقرہ سورت کی جب ہم آخری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے دوستو۔ یہ میرا میسیج اس لیے ہے کہ یہ میرا میسیج اپنے آپ کے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی میری یہ ویڈیو دیکھی جائے، میرا یہ پیغام سنا جائے، میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا مت چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتا تو آپ اس چیز کو ہتھیاری بنا لیں یا اس کی کمزوری سمجھ لیں۔ اگر وہ کسی کو کچھ نہیں نہ کہہ رہا، اگر وہ ظالم کو سزا نہیں دے رہا تو وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ شاید باز آ جائے، شاید وہ توبہ کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں جتنی شدت سے اللہ تعالیٰ کو انسان کی توبہ کا انتظار ہے، اتنا شدت سے تو انسان بھی نہیں انتظار کرتا دوسرے انسان کا۔ انسان تو کسی کی چھوٹی سی بھی مسٹیک کو معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہی آج کا میسیج ہے اور یہی آج کا میرا پیغام ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور نماز اور قرآن سے اپنے دل لگانا، اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے۔ آپ کو اس بات سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آپ کو سیرت رسول کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ایک پوری سورت ہے نا، وہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ مشکلیں سدا نہیں رہتی، آسانی کا وقت بھی آتا ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو اسی طرح سدا مشکلیں یکساں نہیں رہتی، سدا وقت سے یکساں نہیں رہتا۔ ظالم اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، پھر تو اس کی کوئی بخشش نہیں۔ لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن پاک پڑھیے اور نماز سے دل لگائیے، کیونکہ نماز اور قرآن پاک میں ہماری ساری مشکلات کا سلوشن ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی، اور ایک نئے میسیج اور ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن صبا خان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور یاد رکھیے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کمی پیشی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور میرے جو ہے آئی ڈی کو اور ضرور انسٹا پہ اور فیس بک پہ ضرور جو ہے وہ لائک وہ کر دیجیے گا، فالو کر دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اچھا جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔